ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ نے ایک بات کی ہے کہ چونکہ پاکستان میں اس لحاظ سے ٹیسٹ نہیں کیے جاتے، ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے جس طرح سے امریکہ میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یار اتنے یہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، ٹیسٹنگ کے 3SS کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اتنے ہم مانتے ہیں کہ مشینری نہیں ہے یا پھر ٹیسٹنگ کٹس موجود نہیں ہے، تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کب اور کس وقت ہم اتنے ویل اکوپڈ ہو جائیں گے، ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس بھی ہوں گی، اور یا پھر ہم اس کو جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہم ٹیسٹنگ کٹس کے ذریعے وہاں پر جو آپ نے جو کٹس وہاں پر بنائی ہیں جو 15 سے 20 منٹ میں ٹیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی ویسے ہی بنانا شروع کر دیں گے یا پاکستان میں بھی آ جائیں گی؟ دیکھیں اس کے سوال کا جواب یہ کہ اس کے لیے کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو اتنے ایکسپینس کی ضرورت نہیں ہے، بہت سستا کام ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ چائنا ہمارے بالکل قریب میں ہے، اب تو آپ ڈرائیو کر کے آ سکتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چائنا سے، جو کہ آلریڈی پروون ہے، یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چائنا سے آپ کٹس لے سکتے ہیں، بلکہ وہاں سے چھوٹی سی مشین بنائیں، بہت چھوٹی سی کٹ ہے۔ پاکستان میں جتنے میرے ہم پیشہ ڈاکٹرز ہیں ان کی ہر کلینک میں ہاسپٹل میں نیزل سواب ہے، میں نے اپنا بھی کروایا ہے، تو وہ ایک کاٹن کیو ٹپ کا ہوتا ہے، اس کو ناک میں ڈال کے ناک سے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ نے ایک جی آپ کمپلیٹ کریے گا۔ تو وہ نیزل سواب ہے، وہ 5 منٹ میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے۔ ہمارے لوگ مڈل مین کو نکال دیں جو منافع خوری کے پیچھے پڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو گورنمنٹ میں جو سنسیئر لوگ ہیں، جو صوبائی حکومت میں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے یہ لوگ وزیر اور منسٹر بنے ہیں، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ لوگ مر رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا ایویڈنس ہے؟ اگر ان کو لگ یہاں پہ یہاں امریکہ میں منسٹرز MPs ان کو لگا مر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کی تباہی دیکھ کے سبق سیکھنا چاہیے اور اپنے جو عوام ہے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کون سا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے؟ جس طرح سے آپ نے نیزل ٹیسٹ کہا، وہ زیادہ افیکٹو ہے یا پھر بلڈ ٹیسٹ؟ کیونکہ یہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ زیادہ افیکٹو ہے۔ نہیں، نیزل ٹیسٹ افیکٹو ہے، پروون ہے۔ دیکھیں وہی بات ہے کہ مفروضوں میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو پروون لوگ ہیں، جو جن کے پاس کریڈینشلز ہیں اور وہ اپنے ملک کے لیے سنسیئرٹی میں بات کر رہے ہیں، جس میں کم خرچ بالا نشی۔ میں کوئی آپ کو اتنا مہنگا نسخہ بتا دوں تو غریب آدمی پاکستان کا برداشت نہیں کر سکتا۔ امریکہ میں بھی غربت ہے، ان کے پاس بھی کوئی انلمیٹڈ وسائل نہیں ہے، جبھی تو یہاں پہ اتنی تباہی آئی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، نیزل سواب از پروون، ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ نیزل سواب از پروون، دیر از نو نیڈ ٹو ویسٹ ٹائم، سمپلی گیٹ دا simple machine, it can fit in one corner, it can produce thousands of tests. ٹھیک ہے نا، آپ 4-5 مشینیں لگا دیں، اس اسپتال میں روزانہ 1000 سے اوپر ٹیسٹ ہو رہے ہیں ایک مشین کے اوپر۔ وہ مشین اتنی ہے جیسے آپ کا کافی میکر، تو واٹس اے بگ ڈیل اباؤٹ، اس میں ملینز آف ڈالر نہیں خرچ ہوتے ہیں۔ اور جو چیز ہے وہ جو انسان کو بچا رہی ہے، وہ آکسیجن بچا رہی ہے، ایک اچھی نرس، ایک اچھا ڈاکٹر، ہر 10 مریض پہ ایک ڈاکٹر اور ہر 4 سے 5 مریضوں کے اوپر ایک نرس، وہ مسلسل دیکھتی رہیں، آکسیجن دیتے رہیں۔ یہ آکسیجن از پروون، ہائی فلو آکسیجن، ہائی کنسنٹریشن آکسیجن از پروون۔ وینٹیلیٹر بھی نہیں بچا رہا ہے۔ ہم لوگ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مریضوں کو ڈیٹوریٹ نہ ہونے دیں، تاکہ وہ وینٹیلیٹر پہ جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مریضوں کو پہلے بچائیں، اگر وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تو وہ پرولونگ ہوں گے، وہ پھر بچنا مشکل ہے۔ آپ پیسے بھی خرچ کریں گے وینٹیلیٹر، بالکل پرولونگ ہوں گے، بچیں گے نہیں، اسی لیے ان کو پہلے ہی مریضوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے۔ نمبر 1 میں آپ کو چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کے پاس بہت اسٹرانگ میڈیا ہے، آپ تمام جو نیوز چینلز ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اپنی اپنی عوام کو اس طرح سے پینیٹریشن کریں۔ آپ تمام نیوز میڈیا کو کوآرڈینیٹ کریں، جیسے ایک اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، سینسیشن کیے بغیر، سینسیشن پہ نہ بنائیں، پیچھے سے لاؤڈ میوزک نہ ڈالیں، بہت تحمل مزاجی سے بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بات کر کے آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ آپ سمپل اپنے گھر میں ماسک بنا لیں کپڑے کا، وہ کافی ہے۔ یہ کوئی ایکسپینسو N95 ماسک کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف N95 ان لوگوں کو ضرورت ہے جو کہ ان مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، صرف وہ ڈاکٹر جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں ان کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
कोरोना उनके पास नहीं आ रहा। कोरोना उन डॉक्टरों को लगेगा जो उन मरीजों के पास जाएंगे, नंबर 1। तो ये सस्ता बहुत आपको मैं नुस्खा बता रहा हूं। नंबर 2, ऑक्सीजन, पाकिस्तान में ऑक्सीजन बहुत है, वो है। नंबर 3, आईवी हाइड्रेशन। अगर वो इंट्यूबेट नहीं है तो वो पानी पिए ताकि वो उसकी किडनीज डैमेज ना हो। कोरोना की वजह से लंग्स के बाद दूसरा जो ऑर्गन है जो अफेक्ट हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है किडनीज। ठीक। तो किडनी को बचाने की जरूरत है, और उसका किडनी को बचाने का सिर्फ एक ही एक चीज है, पानी या आईवी न्यूट्रिशन, आईवी फ्लूइड्स कहते हैं, नॉर्मल सेरिंग, पाकिस्तान में वाफिर रफ्तार में, सस्ता है, महंगा नहीं है। तो ये प्रिवेंशन आप करेंगे। जब आप प्रिवेंशन करेंगे, आप मरीज को खराब ही नहीं होने देंगे। जब आप मरीज को खराब नहीं होने देंगे तो आप मरीजों को बचा लेंगे। जब आप मरीजों को बचाएंगे तो जानी नुकसान नहीं होगा, माली एक्सपेंस नहीं होगा, आपको इतना एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा हुकूमत को। और मेरे बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं,